السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کل بجٹ آ گیا 2023-24 کا۔ اس کی نوعیت کیا ہے، اسے جاننے کے لیے آئیے ہم راشٹر سہارا روزنامے کے ادارے کو دیکھتے ہیں۔ عام بجٹ 2023-24۔ عام انتخابات 2024 سے قبل مودی حکومت کا آخری مکمل بجٹ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے سامنے پیش کیا۔ بلند بانگ دعووں اور سہانی خوابوں کے گوٹے کناروں سے سجے اس بجٹ کو خاتون وزیر خزانہ نے پہلا امرت کال بجٹ کا نام دے کر اپنی پیٹھ آپ تھپ تھپائی ہے۔ اس بجٹ میں 7 اہداف مقرر کر کے انہیں سپترشی سے معنون کیا گیا ہے۔ جامع ترقی، پسماندہ افراد کے لیے ترجیح، بنیادی ڈھانچہ اور سرمایہ کاری پر زور، صلاحیت میں توسیع، سبز ترقی، یوا شکتی اور مالیاتی شعبے کے ارد گرد گھومنے والے ان اہداف کے حصول کے لیے کئی نئی اسکیمیں بھی وزیر خزانہ نے بیان کی ہیں۔ وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے کہ ابھی ہندوستان کی معیشت ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور ان کی بیان کردہ اسکیموں کی تکمیل کے بعد ہندوستان 5 کھرب امریکی ڈالر کی معیشت بن کر سورج کی حیثیت سے تمام دنیا کو خیرہ کر دے گا۔ بجٹ میں ملازم پیشہ افراد کو راحت دینے کا اعلان کرتے ہوئے 7 لاکھ تک کی سالانہ آمدنی کو انکم ٹیکس سے پین کارڈ کو شناختی کارڈ کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے لیے مختص رقم میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 69,000 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ دفاعی بجٹ بھی دگنا ہو گیا۔ ریلوے کی مد میں خرچ کے لیے بھی 2.4 لاکھ کروڑ روپے مختص ہوئے ہیں۔ چھوٹے کاروباروں کے لیے کریڈٹ گارنٹی اسکیم میں 9,000 کروڑ روپے مزید ڈالنے کا اعلان ہے۔ 50 نئے ہوائی اڈے اور 157 نئے نرسنگ کالج بنانے کا بھی اعلان ہے۔ خواتین کے لیے مہیلا سمان سیونگ سرٹیفکیٹ جیسی سرمایہ کاری کی اسکیم متعارف کرانے کی بات کہی گئی ہے۔ معمر افراد کے لیے کئی خوش کن اعلانات کیے گئے ہیں۔ بنیادی ضرورت کی کئی چیزیں مہنگی کی گئی ہیں تو عیش و طرب کے سامان کی قیمت گھٹا کر صنعت کاروں کے لیے منافع کا میدان وسیع کیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہی روزگار گارنٹی نئی اسکیم کے اخراجات کو گھٹا کر اسے 60,000 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ بجٹ پیش ہونے کے بعد جس طرح سے حکومت کے وزراء اور حکمراں جماعت کے لیڈران اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اس سے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان سے غربت، بے روزگاری، ناخواندگی، بیماری سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور ہندوستان آج سے ایک ایسے نئے سنہرے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں معیشت اور صنعت کی ترقی کے تمام ثمرات کا بہاؤ ملک کے غریب اور محنت کش عوام کی طرف ہوگا۔ کسی نوجوان کو روزگار کے لیے خوار نہیں ہونا پڑے گا اور
نہ کسی کو خالی پیٹ سونے کی نوبت آئے گی، نہ کوئی علاج سے محروم ہوگا اور نہ جہالت کے اندھیرے ہی وسوسے بن کر لوگوں کو ڈسیں گے۔ لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اس بجٹ میں نہ تو منریگا کا ذکر ہے، نہ غریب مزدوروں کے لیے کسی گنجائش کا اعلان کیا گیا ہے۔ بے روزگاری اور مہنگائی جیسے بنیادی سوالات کا جواب بھی اس بجٹ میں نہیں مل رہا ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے لیے رقم میں معمولی اضافہ افراط زر کے مقابل کتنا ٹکاؤ ثابت ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر ترجیحی خاندانوں کے لیے مفت علاج اسکیم کی مدت میں اضافہ کر کے سیاسی فائدہ کی کامیاب کوشش ضرور کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کی حیثیت سے نرملا سیتارامن کا یہ 5واں بجٹ اور ان کے مطابق پہلا امرت بجٹ ہے۔ مرکز کی موجی حکومت اب تک ملک کے سامنے 9 بجٹ پیش کر چکی ہے۔ پہلے بجٹ میں حکومت نے کہا تھا کہ 2022 تک ملک کے ہر شہری کا اپنا گھر ہوگا، کسانوں کی آمدنی دگنی ہو جائے گی، 80 کروڑ نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن 9 برس گزر جانے کے باوجود یہ اہداف حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ان اہداف کے حصول میں مکمل ناکامی کا داغ مٹانے کے لیے وزیر خزانہ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ 2014 سے حکومت کی کوششوں سے تمام شہریوں کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے اور فی کس آمدنی دگنی سے زیادہ بڑھ کر 1.97 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے مقابل افراط زر کی شرح، مہنگائی، دبے روزگاری، جس نے عوام کو ایک دہائی پیچھے دھکیل دیا ہے، اس کا کوئی ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ آج کی دنیا نتائج کے دور میں جی رہی ہے۔ اعلانات، وعدے، کوشش اگر نتیجہ خیز نہیں ہے تو یہ بے معنی ہے۔ حکومت کی سطح پر ہونے والے اعلانات اور وعدوں کی تکمیل نہ ہو تو عوام سے کھلا دھوکہ ہی کہا جائے گا۔ اس ادارے پر سوچیے، اس میں ٹھیک باتیں بڑے اچھے انداز میں ڈنکے کی چوٹ پر کہی گئی ہیں۔ اللہ کرے